علیکم۔ اگر آپ وہ جدی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ لا سکتا ہے جہاں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جس چیز کو آپ نے مضبوط بنیاد سمجھا تھا وہ اندر سے اتنی مضبوط نہیں تھی۔ ایک ایسا سچ جو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گا۔ شاید سب سے مشکل بات یہ ہوگی کہ آپ اس سچ کو پہلے بھی محسوس کر چکے تھے، مگر آپ نے خود کو مصروف رکھ کر اسے نظر انداز کر دیا، اور اب جب یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ اس بار رک کر خود سے سچ بولیں گے یا پھر ایک بار پھر خود کو کام اور ذمہ داریوں میں چھپا لیں گے۔ اگر آپ کا سورج بدھ جدی میں ہے یا آپ کا چاند بدھ جدی میں ہے تو 20 اپریل سے 26 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ آپ کی کام، آپ کے دل اور آپ کے اندر چھپی ہوئی تھکن کو سامنے لانے والا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت باہر سے بہت مضبوط نظر آ رہے ہیں، مگر اندر سے ایک عجیب سی تھکن محسوس کر رہے ہیں، جیسے آپ نے سب کچھ سنبھال رکھا مگر خود کو سنبھالنے کا وقت نہیں ملا۔ کیا آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ سب کے لیے موجود ہیں مگر کوئی آپ کے لیے نہیں؟ یہی وہ احساس ہے جو اس ہفتے اور گہرا ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند آپ کے 5ویں اور 6ٹھے گھر کے درمیان حرکت کرے گا، جو آپ کے جذبات، آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرے گا۔ اور سورج جو آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہو چکا ہے، جو آپ کے دل، آپ کی خوشیوں اور آپ کی اندرونی خواہشات کو نمایاں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے دل کی آواز سننے کا موقع ملے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعی سنیں گے یا پھر اسے نظر انداز کر دیں گے۔ زحل جو آپ کے حاکم سیارہ ہے اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے، جو آپ کی پیسوں، آپ کی قدروں اور آپ کے اعتماد کو آزما رہا ہے۔ یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کی اصل قیمت کیا ہے اور آپ کو کہاں خود کو کم سمجھنے کی عادت ہوگی۔ کیا آپ نے حال ہی میں یہ محسوس کیا ہے کہ آپ جتنا دیتے ہیں اتنا واپس نہیں ملتا؟ یہی زحل کا سبق ہے۔ وہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ اپنی حدیں بنانا ضروری ہے، مگر راہو آپ کے 3 گھر پر اثر ڈال رہا ہے، جو آپ کے فیصلوں اور آپ کے الفاظ کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ جلدی میں کچھ کہہ سکتے ہیں یا کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ کو پریشان کرے۔ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم جلدی میں وہ بات کہہ دیتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی؟ یہی وہ ہڈن ٹروتھ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں محبت کی اور ان رشتوں کی جو اس وقت آپ کے دل کے قریب ہے۔ مریخ آپ کے 7ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے، جو رشتوں اور شراکت داری کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کے رشتوں میں تھوڑی سی گرمی آ سکتی ہے، بحث، غلط فہمی یا خاموشی۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو سمجھ نہیں رہا یا آپ کی محنت کو دیکھ نہیں رہا، اور یہی احساس چھوٹی سی بات کو بڑا بنا سکتی ہے، خاص طور پر منگل اور بدھ کے دن۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہوئے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اپنی بات صحیح طرح سے نہیں کہہ پاتے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو رکنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جو آپ کو متاثر کرے، مگر یہاں بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہر نیا تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیسوں کی، اور یہ حصہ اس ہفتے بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ زحل کا 2 گھر میں ہونا یہ بتانا ہے کہ آپ کو اپنی مالی حالت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ خرچ کو قابو میں رکھنا ہوگا، ہر فیصلے کو سوچ سمجھ کر لینا ہوگا۔ خاص طور پر بدھ کے دن کوئی ایسا نیا خرچ سامنے آ سکتا ہے جس کا آپ نے اندازہ نہیں کیا تھا، یا آپ کسی ایسی چیز پر پیسے لگا سکتے ہیں جو بعد میں نقصان دے۔ آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کیا کبھی کبھی ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کو خود کو روکنا ہوگا۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ جمعے اور ہفتے کے دن آپ کے لیے مثبت موقع آ سکتے ہیں، کوئی ایسا راستہ جو آپ کی مالی حالت کو بہتر کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ صبر اور سمجھداری۔ اب بات کرتے ہیں گھر اور خاندان کی۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ کو مکمل طور پر سمجھا نہیں جا رہا، یا آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ خاص طور پہ کسی قریبی شخص کے ساتھ تھوڑی سی دوری آ سکتی ہے، کوئی ایسی بات جو پہلے چھوٹی تھی یا بڑی بن سکتی ہے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں بات چیت کی کمی ہے۔ آپ اپنی بات دل میں رکھ رہے ہیں اور دوسروں سے امید کر رہے ہیں کہ وہ خود سمجھیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے اس ہفتے آپ کو اپنی بات واضح اور نرم انداز میں کرنی ہوگی،
خاص طور پر بدھ کے دن بحث سے بچیں کیونکہ یہ دن جذباتی طور پر حساس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے دل کی سنیں مگر ہر احساس پر عمل نہ کریں۔ دوسرا، کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وقت لے، جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ تیسرا، اپنے مالی معاملات میں احتیاط کریں، غیر ضروری خرچ سے بچیں۔ اور چوتھا یہ کہ جمعے کا دن آپ کے لیے بہتر ہے، اس دن کوئی بھی مثبت قدم آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جبکہ منگل اور بدھ کو خطرے والے فیصلوں سے دور رہیں۔ اور سب سے اہم، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ خود کو وقت دیتے ہیں تو بہت سی باتیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ سچ ایسے نظر آئیں گے جو شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر یہی سچ آپ کو مضبوط بنائیں گے کیونکہ سچ ہمیشہ آگے لے جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اور وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وقت مشکل ہے مگر یہ گزر جائے گا، اور جب یہ گزرے گا تو آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور سمجھدار اور پرسکون ہوں گے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے دل کو سنبھالنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی رہنمائی ملتی رہے جو آپ کے دل کو بھی سمجھے اور آپ کی زندگی کو بھی، تو اس چینل کو ضرور اپنا حصہ بنائیں، یعنی کہ سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہو رہی ہے اور اس کا اگلا باب بہت جلد آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کو نیچے کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس وقت ان کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا۔ اللہ حافظ۔